وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك حمد و ثنا کے بعد عزت و تقریب کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائد عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، اللہ وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی ناموس یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں، مکہ کے گٹاٹو اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر شرف اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، تھوڑی سی آواز کم کریں، ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی اداس رہتی، مضطرب رہتی، اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راما ویکھا تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یسرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت بھی کر لیا اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤ سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، پھر حضور کے نام خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئے۔ گزرت اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا،
اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ یار طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے، اور میرے بھائی میرے 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں کس شخصیت تک پہنچا؟ وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور بھائی ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و بارا، جبریل با ملائک دربان شدست و بارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے، حضور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے یار۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور حضور فرماتے ہیں میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، ڈیرے جمائے، اور میرے نام طبا نے خط لکھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی کلی بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یا کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ یار ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس ہے۔ اس کا نام سلمان ہے۔ اس سلمان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتا ہے میرا والد مجوسی تھا، اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ فرماتے سرے رات عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا، پوچھا کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا، جھٹکا لگانا کہ اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے ادا کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے خدمت کی، اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے بھی کہا جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا۔ نخلستان کو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائے۔ سلمان کہتے ہیں اگر وہ سر زمین میں پا دو تو اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانی، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔
کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رخت سفر باندھا, تھوڑ لگا دی, سردا بنی کلب کا قافلہ ملا. فرماتے میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. وہ اس بات پہ راضی ہو گئے, لیکن ظالم بڑے تھے. سلمان کہتے ایک جگہ پہ جا کر انہوں نے مجھے جکڑ دیا, غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی, کہتے بڑے دھکے کھائے. انہوں نے پھر مجھے یہودی کے ہاں بیچ دیا. پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی, اب اڑیکنے لگے. ایک دن کسی نے آ کے کہا دیوانے جس کی راہوں پہ بیٹھے نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست, ہجر کی آگ میں جلتے رہے, انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں, سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ہیں ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا, اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا. ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی ایسی چڑھی, انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا. تو وہ تو پہلے غصے میں تھا, اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا, زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں, اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئی کیوں. بھائیو آزمائشیں تو آتی ہے, کہتے اس نے مجھے زور کا مکہ مارا. فرماتے میں نے برداشت کیا, میں کیا کرتا. فرماتے رات کی تاریکی چھائی, میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے, شام, نصیبین, یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی دھکے کھائے, آج منزل نصیب ہو گئی. اور بھائی لیکن وہ تین باتیں جو سالم نے بتائی تھی وہ پیش نظر تھی. سلمان کہتے میں نے جا کے کھانا پیش کیا, عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے یثرب سے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. دو نشانیاں پوری ہوگی, اب ایک نشانی باقی ہے, دل تھام کے بیٹھیے گا. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا, اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئی, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی بچھی کائنات. میرے کریم کو پیار آ گیا, کرم فرماتے ہوئے چادر کمر سے اٹھا دی. جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں. فرمایا سلمان سناؤ نا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھڑا, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یعنی سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں, اشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں, بحیرہ راہب کی تنقتی کہانی بھی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی, ہم تو سوئے تھے, وقت سواللہ نکلا. ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, ہمیں تو مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے. یار آنکھ کھلی, ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی, ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہیں. اس بات میں ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے.
جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی بنتے ہیں. کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. اور بھائی یہ اعزاز میرا ہے, یہ اعزاز آپ کا ہے. ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجدو فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلہم امت. قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر میں, لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہے بھائی. 9 سوال ایک سوال یہ بھی کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے, کھا بھی خود جائیں گے, وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امت جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا. قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی. جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا. قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا. مہربانی یہ ہوئی اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. وہ شرمندہ ہوتے تھے ہمیں شرمندگی سے بچایا. اچھا ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے. ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا خود کھایا اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کہ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں, نیکی کا ارادہ. دکھیوں کے کام آؤں گا, بیواؤں کے کام آؤں گا, کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے. میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان نیکی کا ارادہ میں دائی بنوں گا, میں مبلغ بنوں گا. نیکی کا ارادہ میں جوانوں کو چوک چواروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا. نیکی کا ارادہ میں ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور, آنکھوں پر حیا کے پہرے, کانوں میں قرآن کے نغمے, لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. نیکی کا ارادہ ہے بھائی. اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے. آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں, اور میں اتنا صفاق ہو گیا شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا. اور بھائی دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں نکی گجرا میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے, کتنے گھر ایسے ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں, کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں. اللہ نے مجھے دولت سے نوازا. وہ بیٹیاں میری بیٹیاں, وہ بہنیں میری بہنیں. دل میں جذبہ پیدا ہوا, دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوا کہ میں ان کو باعزت طریقے سے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بہنیں سمجھ کے انہیں ان کی شادیاں کرواؤں گا. میں دکھیوں کے کام آؤں گا, میں بیواؤں کے کام آؤں گا. بھائی جب یہاں بیٹھ کے یہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوا, ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا, ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, ابھی کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی نہیں رکھی, پیشانی میں سجدے نہیں لایا, کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا, آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے, نہ دائی بنا, نہ مبلغ بنا, نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا, بس نیکی کا ارادہ کیا. آپ جانتے ہیں ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا, جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. عرض کرے گا دل تو اللہ بڑے ہی مچلتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. ایک کریں گے لکھی, ایک نہیں 10 جائیں گے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال ہو کیا ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں, گناہ کا ارادہ. رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا, میں تنکوں کے نشمن میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والا سنگے مر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قصب پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا ہے؟ رازن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا,
ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یہ گناہ کا ارادہ ہے. ہاتھ حرام کی طرف بڑھا نہیں، شراب کی طرف جو ہے وہ ہاتھ جو ہے لب شراب کی طرف گئے نہیں. بھائی جب گناہ کا ارادہ ہے تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہ بھائی، روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلفی گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، اور یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے یہ اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے، یہ سود کا دھندا چھوڑ دے، یہ کوئی ایسا عمل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ نہ کرے تو رک جائے گا، تو روک لیا جائے گا. اور بھائی جان لیکن انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے تھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. اب تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنمے منزل ہی نہیں. اور جوانوں جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یعنی ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے دیکھنے کو بیتاب تھا، سجنے سنورنے کے لیے آئینے کے سامنے آیا، لیکن جھٹکا لگا. وہ جھٹکا کیا تھا؟ اس نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھ لیے. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ پیغام موت دیتے. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا، کہتے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سی آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی، 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، رب رحیم بھی ہے، رب کریم بھی ہے. آج صحابی نے، کھلے راوی نے، اور بھائی جو معذرت کرے گا اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کے رویوں سے پوری بستی تنگ تھی. وہ خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کئی بار توبہ کی، کئی بار توبہ توڑی، ٹھیک کا فیصلہ کیا اب کے بار ایسا ہوا تو اس کو شہر بدر کریں گے. پھر نکال دیا گیا، جنگل میں ویرانے میں آیا اور تنہائی میں آ کے بیمار ہوا. اور جب اس نے دائیں بائیں نظر اٹھائی، نہ کوئی ہمدم، نہ ہم سفر، نہ کوئی گھر والا، کوئی دوست نہیں ملا، تو اب رو کے کہتے ہیں اللہ مجھے میری بدعمالیوں کی وجہ سے شہر کے لوگوں نے شہر سے نکال دیا. اللہ میں نے تیرے ولیوں سے سنا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. مالک تیری چوکھٹ پہ میں اتھرو لے آیا ہوں. مالک تو مجھ سے درگزر فرما، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. یہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی، میرے نیک بندوں میں سے میرا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں بستی میں ندا کر دو، جو جو میرے دوست کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا. سارا شہر امٹ آیا اس دولے کو دیکھنے کے لیے. جب آگے بڑھ کر کے کفن سے اس کا چہرہ دیکھا گیا تو وہی بدکار تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو وہی بدکار ہے جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے شہر سے نکالا، اور آپ اس کا جنازہ اور اس کو اللہ کا دوست کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک بستی کے لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے بھی دے رہے، کہا جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہی شہر سے نکالا گیا. لیکن جب یہ بستی سے باہر آیا بیمار ہوا اور اس نے دائیں بائیں نظر اٹھائی کوئی اپنا نظر نہ آیا، تو پھر یہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے سچے دل سے معذرت کی. کہا اس کی توبہ میری بارگاہ میں اتنی قبول ہے، اس کے آنسو میری بارگاہ میں اتنے قبول ہے، اگر یہ دعا کر دیتا نا یا اللہ روئے زمین پہ جتنے گناہگار ہیں سب کی مغفرت فرما دے، تو اللہ فرما دے میں نے سب کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. آج صحابی نے، کھلے راوی نے، اور بھائی جو معذرت کرے گا اللہ معاف کر دے گا. مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا گانے گا گا کے، بڑھاپا آیا. بھائی فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے، فن گیا تو کون جانتا ہے کتنے نام آئے اور خاک میں ملے. بڑھاپا ہے اور بڑھاپے میں جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا تھا اللہ جب تک آواز تھی روٹی چلتی تھی، آج آواز گئی اور میری روٹی بھی بند ہوگی. اللہ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. اپنے گناہوں سے معذرت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آرام فرما تھے، آواز آئی خواب میں عمر
بقی کے قبرستان میں میرا فلاں بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر نے دوڑ لگا دی۔ جب بقی میں داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی، پلٹ کے پیچھے دیکھا تو تڑپ گیا، کہتے اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا، اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑ لگانے لگا تو حضرت عمر فرماتے رک جاؤ، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ وہیں بیٹھ کے کہتا مالک ساری زندگی تجھے بلائے رکھا، آج پیٹ کے لیے تجھے پکارا اور تو نے میری مدد کے لیے عمر کو بھیج دیا۔ بھائی جان یہ کہنا تھا کہ چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی، اور پھر حضرت عمر نے اس کا جنازہ پڑھا، اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ جوانوں جو معذرت کرتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں، جو پچھلے پہر آتے ہیں، جو مصلی بچھاتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ بھائی جان صرف تو آنسو لے آؤ، اس کا بعد توبہ کا در بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ بھائی مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صرف یوں ہاتھ جوڑ کے کہتے یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی عادت دوست، اللہ اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دے گا۔ اور اگر بے محال زندگی گزارے گا تو میرے بھائی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن میرے بھائی اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے، اس دن صرف زندگی ہوگی۔ آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایسی امت کو بڑھا، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے دوست، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یاد۔ اس امت میں میرے نبی نے 63 برس گزارے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے اس وقت بھی میرے نبی کے لبوں پر یہی کلمات تھے۔ فضل بن عباس کہتے جب مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے، یہ بالکل مدینہ کے پڑوس میں 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ جہاں میرے رسول 3 دن امت کے لیے روتے رہے۔ تو جب اس جنگل میں گئے تو وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ نے کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہے کہ میرے نبی کی پیشانی نکیلے پتھر پہ چکی ہے، اور رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کے کہا حضور غلام آئے ہیں۔ 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے، مدینہ اداس ہے، ممبر اداس ہے۔ فرمایا ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا دوست، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہے
وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند۔ اب غار کی طرف بڑی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا قیامت آ گئی۔ رومی کہتے کہ صدا اٹھی، پس ندا آمد، زیستہ قائل رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشتر یک زمان۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور بھائی میں گزارش کروں گا صرف 2 لمحوں کے لیے اسی کیفیت میں ڈوبے رہیے گا، تخیلات میں غوطہ لگائیے گا، میں اور آپ خود کو کھینچ کے تھوڑی دیر کے لیے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی پچھی کائنات دیکھیں۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہ ہوئیے گا یہ کھوکھلے ہو گے نعرے۔ میرے نبی نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت مردنی ہے بحیثیت امتی، اور ہم جوان ہیں چوک چواروں کے راہی، ہم جوان ہیں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جوانی کو دیوانگی کا نام دیا، اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہوئے۔ اور بھائی جوان ہے تو چلے کڑ کڑ کے بھولے بگڑ کے، مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ، یہ تیمر بنے ہمارے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی سزائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، واعظ نصیحت کرتا ہے ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کو رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگے گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ ایک صورت میں نہیں ہوتا، قمر بدر کبھی حلال۔ اور جوانوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں مل جائے کوئی خبر نہیں۔ اور بھائی میرے پیغمبر نے اتنا ہمیں پیار دیا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی، آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ محبت تقاضا چاہتی ہے، آؤ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھو۔ اور دوسری بات، اور بھائی یہ فخر اعزاز شرف میرا اور آپ کا کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ اور بھائی جس قدر اعزاز بڑے ہونا اس قدر تقاضے بھی تو بڑھ جاتے ہیں، ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے یار؟ اور دائی بنو، مبلغ بنو، علماء کی صحبت میں آؤ، ان سے دین سیکھو اور آگے دین پھیلانے کے جذبے لے کے نکلو۔ کام تھوڑا ہو مزدور زیادہ ہو، آپ جانتے ہو مالک دھیاڑی مرضی سے دیتا ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو مزدور تھوڑے ہو تو پھر مالک راضی کرتا ہے۔ آج دین کے دائی، آج دین کے مبلغ، آج ان راہوں پہ چلنے والے قحط الرجال ہے، کم لوگ ہیں، لیکن آج اپنی جوانی رسول اللہ کے نام لگا دو گے، او بھائی مبلغ بنو گے، علم کی راہوں پہ دوڑو گے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ گے، اچھے اخلاق کرو گے، بڑوں کا ادب چھوٹوں سے شفقت، زندگی کو عمل کی راہوں پہ لے آؤ گے، آنے والے کل میں اس کا اجر اللہ کے ہاں کتنا ملے گا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی جان اعزاز ساتھ ساتھ اور اعزاز کے ساتھ جو تقاضے ہیں ہم انہیں کبھی بھی نہ بھولیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یاد رہی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے، بہت کچھ کہا، آپ نے بہت کچھ سنا، اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے محبوب بھائی دوست
اسد بھائی کا مدینہ الرسول میں مجھے ملے، بے پناہ محبتوں سے نوازا، وہ بھی ملے، ان کے بڑے بھائی بھی آئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کی طبیعتوں میں میں نے دلبری دیکھی اور مسلسل میرے ساتھ اب تک رابطے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انہیں خیریت سے وطن لوٹنا نصیب فرمائے، انہیں اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق فراوان عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی کے لیے آج احسان ثواب کا یہ پروگرام اور اس موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پروگرام ہوا۔ دعا گو اللہ ان کے ابا جان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی